السلام علیکم۔ عالمی افسانہ نصاب کے لیکچرز کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آج ہم تیسرا افسانہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ گزشتہ افسانوں کی طرح 2 سے 3 ویڈیو ایک افسانے پر نہ لگائے جائے، بلکہ اس ایک ویڈیو میں ہی مکمل افسانے کا مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کر دی جائے۔ آج ہم بات کریں گے افسانہ کابلی والا پر۔ کابلی والا افسانہ رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے مصنف کا یا افسانہ نگار جو ہیں ان کا مفصل تعارف جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کا تجزیہ ہے، اس میں اس کے فکری پہلو اور فنی پہلو بعد ازاں، ان 3 حوالوں سے ہم اس کا حوالہ کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ افسانہ نگار کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ رابندر ناتھ ٹیگور مشہور بنگالی افسانہ نگار، نقاد، استاد، شاعر اور مصور وغیرہ تھے۔ یہ ایک کثیر الجہتی شخصیت کے مالک تھے اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ پہلے ایسے شخص تھے جن کو ادب کا نوبل انعام ملا تھا 1913 میں۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور 6 مئی 1861 میں کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہاشے دوبندر ناتھ ٹیگور تھا، اور ان کا جو گھرانہ ہے، جو خاندان ہے، وہ براہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے مذہبی طور پر، جبکہ ان کا خاندان ادب سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی سے حاصل کی۔ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کے استاد کا انتظام گھر پر ہی کر دیا، لہٰذا استاد صاحب ٹیگور کو گھر پڑھانے ہی آیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ تعلیم کے سلسلے میں ولایت بھی رہے اور وہاں برائٹن نامی اسکول میں بھی زیر تعلیم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچپن ہی سے شاعری اور نظمیں وغیرہ لکھنا شروع کر دی تھی۔ اگر زبانوں پر مہارت کی بات کی جائے تو انہیں بنگالی، اردو، ہندی، سنسکرت اور انگریزی زبان پر مہارت حاصل تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے لاطینی زبان بھی پڑھ رکھی تھی۔ انگریزی اور ہندی ادب یعنی بر صغیر کا جو ادب تھا اس سے گہرا تعلق ان کا رہا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آخر تک بہت جگہوں کی سیر کی، اور تقریباً تمام دنیا کی سیر و سیاحت ان کا ایک خاصہ رہا ہے، جس میں ایشیا، جاپان، یورپ یہ اہم علاقے رہے ہیں۔ 1883 میں ان کی شادی مرینا لینی دیوی سے ہوئی اور ان سے ان کے 5 بچے ہیں۔ ان کی بنیادی طور پر 2 ایسی باتیں ہیں جو ان کو تمام ادیبوں سے، ہندوستان کے جتنے بھی ادیب ہیں ان سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کا قومی ترانہ رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں رابندر ناتھ ٹیگور بر صغیر کے ایسے پہلے ادیب ہیں جن کو ادب کا نوبل انعام 1913 میں ملا ان کی تصنیف گیتانجلی پر۔ علاوہ ازیں انہیں 1914 میں سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا، لیکن جلیانوالہ باغ حادثے کے پیش نظر احتجاجاً انہوں نے یہ خطاب واپس کر دیا تھا۔ اگر ادبی طور پر انہیں دیکھا جائے تو بچپن سے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ شاعری کے علاوہ افسانے، کہانیاں، سفر نامے ان کی اہم تصنیفات رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناول اور ڈرامے بھی انہوں نے لکھے۔ اگر ان کے موضوعات کی بات کی جائے تو ان کی تخلیقات کے اہم موضوعات بنگالی معاشرت، بنگالی رسوم و رواج اور ان میں غلط رائج جو چیزیں ہیں ان پر تنقیدی نگاہ، معاشرتی تنقید، امیروں اور غریبوں کی زندگی کے فرق کو نمایاں کرنا، امیروں پر تنقید اور غریبوں کی زبوں حالی کا بیان، یہ تمام ان کے موضوعات رہے ہیں۔ علاوہ ازیں انسانی نفسیات، غرباء کی نفسیات اور بچوں کی نفسیات، ہر طرح سے انہوں نے بے شمار موضوعات کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا ہے۔ گیتانجلی ان کا شعری مجموعہ تھا جس پر ان کو نوبل انعام بھی ملا۔ علاوہ ازیں مانسی، گیت مالا، سونار تاری وغیرہ بھی ان کے شعری مجموعے ہیں۔ علاوہ ازیں مشہور ناولوں کی اگر بات کی جائے تو نستر نر اور گورا ان کے مشہور ناول ہیں۔ ڈراموں میں اگر دیکھا جائے تو وسرجن، راجا، ڈاک گھر وغیرہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں، اور افسانوں کی اگر بات کی جائے تو کابلی والا، پوسٹ ماسٹر،
ایک رات، زندہ و مردہ، مظلوم، دولت کا نشہ وغیرہ ان کے مشہور افسانے مانے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیقات کا کلیات جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور جس کا نام گلب گچھ ہے، وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ بالآخر تقریباً 81 سال کی عمر میں انہوں نے 7 اگست 1941 میں وفات پائی۔ تو یہ ان کے بارے میں چند عام معلومات تھیں جو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے افسانے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسانہ جس کا نام ہمارے پاس ہے کابلی والا، یہ مختصر افسانہ ہے۔ افسانہ کابلی والا نہایت ہی حسین اور خوبصورت افسانہ ہے، جس میں مختصر ترین کردار ہیں، تقریباً 4 کردار ہیں بنیادی طور پر، اور چند ایک اہم لیکن خوبصورت ترین پہلو اس میں پائے جاتے ہیں۔ باری باری ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرداروں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لینی چاہیے۔ اب ادھر ایک بات یاد رہے کہ ہم جس طرح ہمارے سلسلے میں پہلے ہم بات کرتے تھے تمام افسانوں کے فکری پہلوؤں پر، بعد ازاں ان کے فنی پہلو اور پھر کرداروں کو دیکھتے تھے، تو اس طرح ایک زولیدگی اور الجھن سی ذہن میں رہتی تھی آخر تک۔ اس لیے اب کوشش یہی رہے گی کہ مختصر ترین خلاصہ، ساتھ ہی کردار، اس کے بعد فکری پہلوؤں پر آیا جائے، تاکہ مکمل طور پر جنہوں نے افسانہ پڑھا ہے یا پڑھے کو کچھ دیر ہو چکی ہے، ان کے ذہن میں پہلے افسانہ اور اس کے بنیادی کردار مکمل طور پر ابھر آئیں، بعد ازاں ان کا کہانی میں اور جو بھی ان کا کردار ہو اور جس طرح کہانی کے فکری پہلو آگے آتے جائیں، وہ ان سب کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اگر مختصر ترین خلاصے کی بات کی جائے تو چند ایک اس میں واقعات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مصنف جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ اب ادھر ایک بات اور یاد رہے کہ افسانے میں یہ ایک تکنیک رہی ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر کے افسانہ لکھنا، یعنی بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصنف اپنی بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کا 100% درست ہونا لازم نہیں ہے۔ یعنی افسانے میں اگر میں کا لفظ بھی کوئی افسانہ نگار استعمال کر رہا ہے تو اس کا 100% اس کی اصل زندگی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ افسانہ ہی کہلائے گا۔ خیر، مصنف کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا اپنا ایک ناول پڑھ رہا تھا جب کہ میری بیٹی، جس کا نام مینی ہے اور جو کہ بہت باتونی ہے اور 5 سال اس کی عمر ہے، وہ جو خاموش نہیں رہ سکتی، وہ میرے پاس آئی اور چند ایک سوالات کرنے شروع کر دیے اپنے نوکر کے بارے میں، کوے کے متعلق اور ہاتھی آسمان پر جو ہے وہ بارش بھیجتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور گلی میں کابلی والا آ جاتا ہے۔ کابلی والا جس کو ہم عام زبان میں آج کل کہتے ہیں کہ پھیری والا، یعنی گلیوں میں پھر کر جو چیزیں بیچتے ہیں، مختلف ضروریات زندگی، وہی یہ کردار ہے۔ تو وہ کابلی والا گلی میں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر مینی پہلے پہل ڈر جاتی ہے اور شور مچا کر گھر میں جا کر چھپ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو کابلی والا ہے وہ افغان باشندہ تھا، لمبا تڑنگا، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس کا ڈھیلا ڈالا لباس، اور اس کے پاس ایک تھیلا سا تھا، ہاتھوں میں انگور کے ڈبے، اس طرح، یعنی اس کا حلیہ بھی بیان کیا گیا اس میں۔ تو اسے دیکھ کر مینی جو کہ چھوٹی بچی ہے وہ وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتی ہے، اس سے ڈر جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی یہ جو جھولی ہے اس میں انسانی بچے ہوں گے اور جو کوئی بچے اٹھانے والا ہے۔ جو مصنف ہے وہ اٹھتا ہے، وہ کابلی والے کو خالی ہاتھ بھیجنا مناسب نہیں سمجھتا، اسی لیے بے ڈنگی کچھ چیزیں اس سے لے لیتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے۔ بالآخر کابلی والا کہتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کدھر گئی ہے، اس کو بلائیں۔ خیر، وہ بیٹی آتی ہے ڈرتی ڈرتی اس کے پاس، تو اس طرح یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ پھر کچھ روز بعد مصنف کسی کام سے گھر سے باہر ہوتے ہیں اور واپس آ کر وہ نہایت حیران ہوتا ہے کہ مینی گھر کے باہر بیٹھی باتیں کیے جا رہی ہے اور وہی کابلی والا جس سے وہ اس دن ڈر رہی تھی، وہ اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہے اور دونوں آپس میں یعنی کھیل رہے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جو کابلی والا ہے وہ کبھی اس کو اٹھنی، کبھی بادام، پستے اور اس طرح کی چیزیں وہ دے جاتا ہے، اور اس سب سے ان دونوں میں یعنی ایک قسم کی دوستی سی بن جاتی ہے۔ مصنف بھی اس کو برا نہیں جانتا کیونکہ وہ کابلی والے پر اعتماد کر لیتا ہے، جبکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اسے کابلی والے سے متعلق خبردار کرتی رہتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں کابل کے باشندے، وہ بچوں کو اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں، تو اس کے متعلق ذرا خبردار رہا کرو، نظر رکھا کرو۔ لیکن جبکہ جو مصنف ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کابلی ایسا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے گفتگو بھی کی ہے، اور ان دونوں کی گفتگو یعنی مینی اور کابلی والے کی گفتگو جو ہے
اس نے سنی بھی ہے، تو اسے بذات خود بڑا لطف آتا ہے ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ کابلی والا ہے، اس کی ایک چھوٹی بچی کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ سننے میں۔ خیر اسی طرح یہ سلسلہ چل نکلا۔ کابلی والا جب بھی گلی میں آتا، مینی اسے دیکھ کر زور سے شور مچاتی اور یعنی کھل اٹھتی کہ کابلی والا آ گیا۔ تو اس طرح ان کا روز آنا جانا، وہ بھی ضرور آتا روز ان کے پاس۔ پھر ایک روز گلی میں شور مچا ہوا تھا، 2 پولیس والے کابلی والے کو پکڑے ہوئے تھے۔ کابلی والے کے جسم پر، کابلی والے کا اصل نام جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت کابلی والا، تو اس کے لباس پر خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس سے چادر ایک ادھار لی ہوتی ہے، اور اب جب اس کا معاوضہ اکٹھا کرنے وہ یہاں آتا ہے واپس ان کے پاس، تو وہ مکر جاتا ہے کہ میں نے تو لی نہیں۔ تو اس سب سلسلے میں بحث و تکرار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے اس پر چھری چلا دی۔ تو خیر اس قاتلانہ حملے کی پاداش میں اس سے جیل جانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح دن گزرتے گئے، اور مصنف کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اس کابلی والے کو بھول گئے، معاملات زندگی اپنے معمول پر آ گئے، مینی بھی اسے بھول گئی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، مینی بڑی ہوتی گئی، اور بالآخر وہ دور آ گیا کہ جب مینی کے بیاہ جانے کا وقت تھا۔ تو عین اسی دن جس دن مینی کا بیاہ تھا اور گھر میں ساری تقریب کی تیاریاں جاری تھی، کابلی والا آ جاتا ہے۔ مصنف اول تو اسے دیکھ کر پہچانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، بعد ازاں سے پہچان کر پوچھتے ہیں کہ تم کہاں آ گئے؟ تو کابلی والا کہتا ہے کہ ابھی کل میں جیل سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ تو اس موقع پر مصنف جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے عجیب لگا کہ ایک قاتل شخص سے میں مخاطب ہوں، تو یہی میں نے سوچا کہ یہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے تو ہی اچھا ہوگا۔ تو خیر اسے وہاں سے جانے کا انہوں نے کہا، جبکہ وہ مینی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مصنف نے منع کر دیا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد واپس آیا اور چند پستے بادام چیزیں وہ جو مینی کے لیے لاتا تھا پہلے، وہ اس نے پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے بیٹی کو دے دیجیے گا۔ مصنف جو ہیں وہ اس پر قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح کابلی والے نے اس دفعہ بھی قیمت لینے سے انکار کر دیا، اور ادھر آ کر کابلی والے نے اپنا جو راز ہے وہ بیان کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر آپ کے پاس، آپ کی گلی میں یا آپ کے گھر کوئی چیز بیچنے نہیں آتا تھا، میں دراصل بیٹی کو ملنے ہی آیا کرتا تھا۔ پھر وہ اپنے کرتے میں جو کہ میلا اور بہت ڈھیلا ہو چکا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک کاغذ نکالتا ہے اور مصنف کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کاغذ پر کسی بچے کے ہاتھ کے چھاپ، یعنی ہاتھ پر رنگ لگا کر وہ چھاپ اتارا گیا تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جس طرح کی تمہاری بیٹی ہے نا، اسی طرح کی میری بھی ایک بیٹی میرے وطن میں ہے، میرے گھر میں ہے۔ تو تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری بیٹی کو دیکھ کر میں دراصل اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، اور بس اسی کی یاد میں کوئی میوے وغیرہ میں لے آتا تھا تمہاری بیٹی کے لیے۔ تو اس پر جو مصنف ہیں ان کو بڑا دھچکا بھی لگتا ہے، اور وہ تمام جو باتیں، وہ تمام خیالات جو ان کے معاشرے میں اور ایک عام والد سوچتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ کوئی اجنبی اس سے ملنے آئے، تو وہ جو کچھ بھی سوچ رہا تھا اس کے برعکس اس نے دیکھا کہ یہ ایک جو فرد ہے، اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ایک شفقت پدرانہ کا ایک مکمل پیکر ہے، اور میں بھی اس وقت ہوں۔ تو یعنی مصنف نے اس کابلی والے میں وہی احساس دیکھا، وہی جذبہ دیکھا اپنی بیٹی کے متعلق جو اس میں تھا۔ اس پر مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آبدیدہ بھی ہو گیا، اور مینی کو بلا بھی بھیجا گیا، اور مینی ملی بھی ان سے، لیکن اب چونکہ مینی بڑی ہو چکی تھی، کابلی والے کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی بھی وہ بچی ہوگی، تو زیادہ کھل کر انہوں نے بات نہیں کی۔ وہی پہلا جملہ جو پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا تھا، وہی پھر کہا کہ مینی بابا سسرال جا رہی ہو۔ تو جب پہلے انہوں نے بات کی تھی تب تو وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی، اب وہ سمجھ چکی تھی اور خاموشی سے شرما گئی۔ خیر مینی چلے گئی تو کابلی والے کے ذہن میں بھی آیا کہ اب اتنے سال میں جو ادھر جیل میں رہا، زندان میں، تو اب میری جو بیٹی ہے وہ بھی اب بیانے کی عمر تک پہنچ چکی ہوگی۔ تقریباً 8 سال مصنف بتاتے ہیں کہ وہ جیل میں رہا۔ تو اس پر جو مصنف ہیں انہوں نے اسے ایک نوٹ دیا، نوٹ کی مالیت نہیں بتاتے، ایک نوٹ دیا، اور کابلی والے سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور اپنی بیٹی سے ملو، تم باپ بیٹی کے ملنے سے مینی کی شادی میں برکت ہوگی۔
تو مصنف بتاتے ہیں کہ اس نوٹ کے بدلے میں مجھے شادی میں کئی ایک جو اہم چیزیں ہیں، جو رسوم و رواج ہمارے ہاں چلتے ہیں، ان میں کمی کرنی پڑی، باجے وغیرہ نہ بلانے پڑے، جو لائٹیں ہیں ان میں کمی کرنی پڑی، لیکن مجھے ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ شاید ساری دنیا کا سامان اکٹھا کر کے بھی نہ ملتی۔ تو ادھر افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بے شمار پہلو ہیں اور ایک حسین سی اس میں کہانی بھی ہے، جو کہ بنیادی طور پر والدین کی اور بالخصوص والد کی شفقت جو ہے اس پر منحصر ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے اس کے جو بنیادی کردار ہیں ان پر ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو فکری پہلو ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کرداروں پر۔ اس میں بنیادی طور پر 4 کردار ہی ہیں، یعنی مکمل اگر دیکھا جائے تو 4 کردار ہی ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اور ان 4 میں سے بھی بنیادی صرف اور صرف 2 کردار ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ مینی اور رحمت قابلی والا ہے۔ اس کے علاوہ جو مصنف خود ہیں، یعنی والد مصنف کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی اہم اس کو کردار ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس میں کوئی پیپر کے متعلق آ سکتا ہے۔ اور جو مینی کی والدہ ہیں وہ نہ مصنف کا نام اس میں مصنف اب کیا متکلم ہم کہہ سکتے ہیں مصنف کے بجائے۔ تو یہ کل ہمارے پاس یہ 4 کردار ہیں، جن میں سے اگر یہ 2 کردار جو ہیں یہ ان کا اگر ذکر نہ بھی کیا جائے، بنیادی کردار صرف اور صرف قابلی والے کا کردار ہے، مینی دوسرے نمبر پر آ جائے گی، اور یہ 2 جو ہیں یہ بالکل ثانوی قسم کے کردار ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ والدہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مینی کی والدہ جو ہے وہ ہر بات پر گھبرا جانے والی عورت ہے، اور معاشرے سے گھبرائی ہوئی ایک عورت، جسے لگتا ہے کہ ہر طرف چور و چکے، لٹیرے اور گورے یہی پھر رہے ہیں، اور قابلی والے سے بھی جو ڈر جاتی ہے اور محتاط رہنے کو کہتی ہے مصنف کو۔ تو یہ ایک اس کے بارے میں اس کی نفسیات تھیں۔ کوئی ظاہری اس کا نہ نام ہے نہ حلیہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مصنف جو خود ہیں وہ اپنے بارے میں بھی اتنی کوئی بات نہیں کرتے، وہ ایک متکلم کی حیثیت سے کہانی مکمل سنا رہے ہیں ہمیں، جبکہ اگر ان کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ ایک رحم دل اچھے شخص ہیں، جو کہ ایک اجنبی اور آزاد خیال قسم کے آدمی ہیں، جو کہ ایک اجنبی کو اپنی بیٹی سے ملنے دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آخر پر وہ جو ہمدردی دکھاتے ہیں، اسے نوٹ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں ہم ان کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کردار جو ہیں یہ زیادہ حیثیت نہیں بنیادی رکھتے، بنیادی کردار ہمارے پاس صرف اور صرف قابلی والے کا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم مینی پر بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی ہمارے پاس یہی 2 کردار ہیں۔ مینی اب کیا ہے؟ مینی 5 سال کی ایک لڑکی ہے، بچی ہے، جو کہ باتونی قسم کی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ دم پر کو بھی خاموش نہیں رہ سکتی، اور جبکہ اس کی والدہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی کبھی خاموش کروا دیتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی باتونی قسم کی بچی ہیں۔ اور مینی کے ذریعے اس میں جو بچوں کی نفسیات ہیں اور جس طرح سے انہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، ان سب چیزوں پر مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بات کرتے ہیں فکری پہلو میں۔ اس کے بعد مینی جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد سمجھدار ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اور اس کی شادی وغیرہ کا جو تقریب آ جاتی ہے۔ تو یہی چند ایک اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ جبکہ قابلی والا جو ہے اس میں بنیادی طور پر کردار اگر ہم دیکھیں تو مکمل کردار نگاری قابلی والے پر ہی کی گئی ہے۔ اس کا ظاہری حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جو باطن کی نفسیات ہیں وہ بھی بنیادی طور پر ہمیں صرف اس ایک کردار پر ملتی ہیں۔ ظاہری طور پر اگر بات کی جائے تو قابلی والا ایک جوان لمبا تڑنگا جو ہے وہ کابل کا باشندہ ہے، جو کہ ایک ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ہے، اور اس کے سر پر ایک پگڑی ہے، ہاتھ میں انگوروں کے ڈبے اور مختلف جو چیزیں وہ بیچتا ہے وہ ہیں، اور اس کے پاس ایک جھولا سا ہے، جھولی اس نے لٹکائی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا حلیہ ظاہری سا ایک بیان کیا گیا ہے۔ عمر اس کی ادھیڑ ہے، نوجوان نہیں ہے یہ، لیکن تھا خاصا ہٹا کٹا۔ یہ جو کردار ہے دراصل یہ پردیس میں آیا ہوا ایک کردار بتایا گیا ہے۔ فکر معاش جسے پردیش میں لے آئی ہے، اور بنگال میں یہ گلی گلی گھوم پھر کر جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، چیزیں چھوٹی موٹی وہ بیچتا ہے اور اپنا گزر بسر کرتا ہے، اور ہر سال یہ اپنے ملک واپس جاتا ہے اور واپس پھر ادھر بنگال میں آ جاتا ہے اپنے رزق کے سلسلے میں۔ تو یہ جو شخص ہے رحمت قابلی والا، یہ شفقت پدری سے بھرپور ایک کردار ہے، یعنی وہ شفقت جو
قدرت نے ایک باپ میں ودیت کی ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے، وہ اس میں بھرپور تھی۔ یہ اپنے وطن سے دور، اپنے خاندان اور اپنی چھوٹی بچی جو ہے اس سے دور ایک دوسرے وطن میں ایک اور بچی کو دیکھ کر اس کی یاد میں اپنا دل بہلا لیتا ہے۔ اب اسی کسی دوسری بچی کو اپنی بچی سمجھ کر تحفے تحائف دیتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، وقت بتاتا ہے، اور یعنی اس بچی میں اپنی بچی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ان سب کرداروں کے بارے میں تھیں۔ اب ہم کہانی کے جو تجزیہ کہہ لیں یا کہانی کا جو فکری پہلو ہمارے سامنے کھلتے ہیں ان پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ایک چیز ہے، جو بنیادی اس کا موضوع ہے، وہ شفقت پدری ہی ہے کہ ہر انسان والد بننے کے بعد، ہر مرد جو ہے جب وہ والد بن جاتا ہے تو اس کے جو احساسات، اس کے جو نفسیات اور محسوسات ہوتے ہیں اپنی اولاد سے متعلق اور بالخصوص بیٹیوں سے متعلق، ان کی ایک طرح سے نمائندگی اس افسانے میں ہمیں ملتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر دیکھا جائے تو اس میں بچوں کی نفسیات جو ہے اس پر بھی ایک طرح سے نظر ڈالی گئی ہے کہ بچوں کو بچپن سے جس طرح کا ماحول ملتا ہے، جو وہ سیکھتے ہیں، اور بالخصوص ان کی جو مائیں ان کے ذہن میں چیز ڈالتی ہیں، وہ ویسا ہی معاشرے میں اپنی تمام زندگی رویہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادھر مینی کی اگر مثال لی جائے تو اس کی جو والدہ ہے وہ خوف و ہراس رکھنے والی ایک خاتون تھیں، تو یہی خوف و ہراس انہوں نے بچی میں بھی منتقل کر رکھا تھا، اسی لیے قابلی والے کو پہلی نظر دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور یہی سمجھا کہ اس کی جھولی میں کوئی بچے ہوں گے اور یہ کوئی بچے اٹھانے والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے بچی کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، تو اسے کس نے بتایا؟ اس کے والدین میں، اور بالخصوص اس کی والدہ نے۔ تو یہ ایک انگلش میں اگر کہا جائے تو سوشلائزیشن پیٹرن جو ہے کہ گھر والے جس طرح سے دماغ ان کا بنا دیتے ہیں، بچوں کے میں جو چیزیں بچپن سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ خوف و ہراس تاعمر ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو خوف اور ہراس انسان میں ہوتا ہے، خواہ وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ پہلی نظر کا خوف ہی ہوتا ہے، جب کسی چیز سے بار بار انسان کا لینا دینا، اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، تو ہر طرح کا جو خوف ہے، ہر طرح کی تکلفی جو ہے وہ بے تکلفی میں ڈھل جاتی ہے۔ تو مثال ادھر آپ دے سکتے ہیں اسی افسانے کی کہ اول وہ اس سے ڈرتی تھی اور ڈر کر بھاگ گئی تھی، لیکن بعد میں وہ اس کے آنے پر کتنا خوش ہوتی تھی جب ملاقاتیں ان کی بڑھیں، اس کے ساتھ وہ باتیں کرنا۔ اب وہ بچی ہے جو باتونی ہے، اسے باتیں سنانے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا، تو وہ جو شخص ہے وہ اسے اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھ کر کے یہ میری بیٹی بھی میری اس طرح ہی باتیں کرتی ہوگی اپنے دیس میں، تو وہ اس کی باتیں سنتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ان میں بے تکلفی سی ایک پیدا ہو گئی، اور وہ جو بچی ہے اس کا ایک اجنبی کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اتر گیا۔ تو ادھر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جو ایک شعر ہے وہ بھی آ سکتا ہے کہ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ تو یہی بالکل انسان کی نفسیات ہیں کہ اول انسان جو ہے وہ تکلف برتتا ہے، ڈرتا ہے اجنبیوں سے، لیکن آہستہ آہستہ جب رسم و راہ ہو جاتی ہے، میل جول بڑھتا ہے، انٹریکشن بڑھتی ہے، تو انسان کے ہر طرح کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک حسین نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک پردیسی کا دکھ ہے، یعنی ایک پردیسی شخص وہ اپنے خاندان سے بچھڑ کر معاش کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں مقیم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل سے اس کے خاندان، اس کے وطن اور اس کی بالخصوص اولاد کی جو محبت اور شفقت ہے اور وہ جو تڑپ ہے وہ نہیں جاتی ہے۔ وہ کہیں بھی چلا جائے اس کی جو یادیں ہیں، ان سب کی یادیں اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں اگر اس افسانے سے ہم بنگالی طرز معاشرت اور بنگالی پس منظر کو دیکھیں تو چند ایک باتیں ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، قابلی والا جو ہے وہ ادھار دے دیا کرتا تھا اجنبی یعنی لوگوں کو، اور وہ ادھار لیتے بھی تھے، اور جب اس نے واپس جانا ہوتا تھا اپنے گھر کی طرف سالانہ بنیاد پر، تب وہ ان سب سے اپنا جو ادھار تھا وہ مکمل کرتا تھا، لیتا تھا۔
تو اس سے ایک معاشرتی اعتماد جو ہے وہ ہمیں جھلکتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس میں ایک طرح کا اعتبار اور اعتماد تھا ایک دوسرے پر، جو کہ آج کل بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل جو دکاندار ہیں وہ جو ہیں وہ ادھار دینے سے گھبراتے ہیں، تو ایک جو قابلی والا ہے جس نے کبھی کبھار آنا ہے وہ کس طرح دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنگالی تہذیب میں عورت یا لڑکی جو ہے، بچی جو ہے، اس کے متعلق کیا تصورات تھے اور ہیں، ان پر بھی ہمیں ان پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس میں ایک لائن ہے کہ سسرال کے متعلق کہ اس ایج کی، یعنی تقریباً 5 سال کی تھی، اور یہ جو قابلی والا اس سے پوچھتا ہے کہ مینی بابا تم سسرال کب جاؤ گی؟ تو ادھر سے ہمیں یہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلے والی جو لائن جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس عمر تک جو ہے عام طور پر عام بنگالی لڑکیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ سسرال کیا ہے، لیکن ادھر مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان ہے وہ ذرا آزاد اور طرح کا ہے، ماڈرن یعنی ہو چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اندیا ملتا ہے کہ بنگالی معاشرت میں جو لڑکیاں ہیں ان کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، اور اگر ہم اس حساب سے اس میں دیکھیں تو 5 سال کی مینی تھی، اور آگے مصنف بتاتے ہیں کہ وہ 8 سال بعد جیل سے نکل کر ان کے پاس آیا تھا ان کے جب، اور تب شادی ہو رہی تھی مینی کی۔ اور اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو 8 جمع 5 تقریباً ہمارے پاس 13 سال بنتے ہیں، تو مینی کی کوئی جو شادی ہو رہی تھی وہ کل کوئی 13 یا 14 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے کہ لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کا جو رواج ہے، اور لڑکیوں کو بچپن سے یہی ان کے ذہن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے کہ آپ کا جو آپ کی زندگی ہے اس کا مقصد وہ شادی ہے، آپ سسرال میں جانا ہے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں ایک باپ اور ایک بیٹی کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں جس طرح ہم نے اوپر بھی بات کی کہ بہت گہری سی نظر ڈالی گئی ہے۔ بچپن میں باپ اور بیٹی ان کے رشتے میں کیا پیچ و خم ہوتے ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑی ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ اور بالخصوص اس کی شادی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت باپ کی جو احساسات اور محسوسات ہوتے ہیں ان پر بھی ایک گہری نظر ڈالی گئی ہے۔ جب گھر میں مینی کی شادی کی تقریبات کی تیاریاں چل رہی تھیں تو اس وقت جو ایک جو اقتباس ہے جو مصنف نے وہاں بیان کیا ہے وہ بالکل ایک باپ کی کیفیات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اس میں ایک جملہ بڑا حسین ہے کہ شہنائی کا ہر سر میرے دل کو مسل رہا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر طرف خوشی ہوتی ہے، لیکن والدین اور وہ جو بیٹی ہے جو جانے والی ہوتی ہے دوسرے کے گھر، وہ اس کے جو احساسات ہیں وہ ذرا اور قسم کے ہوتے ہیں جن پر یہ افسانے میں بات بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد چند ایک چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس اس میں نظر آتے ہیں وہ یہ کہ معاشرتی بے حسی بھی کسی حد تک ملتی ہے کہ قابلی والے کو جب وہ پولیس والے لے جاتے ہیں اور وہ آنا ان کے گھر بند کر دیتا ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہم اسے بھول گئے، اور یہاں تک کہ مینی جو ہے جو اتنی اس کے ساتھ اٹیچ تھی وہ بھی اسے بھول گئی، یعنی کسی پر کوئی فرق نہیں پڑا، غالب خستہ کے بغیر کون سا کام بند ہے، وہی والا ادھر ایک سین تھا۔ علاوہ ازیں اولاد کے متعلق والدین کا جو محتاط رویہ ہوتا ہے وہ بھی اس افسانے میں ہمیں ملتا ہے کہ والدین جو ہیں، بالخصوص والدہ جو ہوتی ہیں، وہ مائیں جو ہیں، وہ اولاد اور بالخصوص بیٹیوں کی تربیت اور ان کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ اور بالآخر اگر ہم ادھر دیکھیں تو اس کا جو سب سے آخری چند ایک جو لائنز ہیں، اس کے چند ایک سطور ہیں، مصنف جو ہیں وہ رحمت قابلی والے کو ایک نوٹ دیتے ہیں، تو اس نوٹ دینے کے عوض اسے جو لائٹس ہیں وہ بھی گھٹانا پڑتی ہیں، اور باجے وغیرہ بھی وہ جو نہیں منگوا پاتا، جس پر عورتیں جو ہیں وہ بالخصوص عورتوں کے در لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، ان کو قائم رکھنے میں عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہے۔ تو خیر ادھر ایک یہ بھی نکتہ ہے کہ جو فضول رسوم و رواج ہمارے معاشرے نے قائم کر رکھے ہیں ان کے بجائے اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو ایسی خوشی نصیب ہو سکتی ہے جو دنیا کے تمام ساز و سامان اکٹھا کر کے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس میں چند ایک پہلو تھے۔ امید ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔